السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کے سیاحتی شہر گوا پہنچ گئے ہیں۔ جمعرات کو گوا پہنچنے پر صحافیوں سے مختصر گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ SCO کا اجلاس کامیاب ہوگا۔ انہوں نے اپنی روانگی سے قبل جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ممالک کے ساتھ باہمی روابط کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان نے گوا میں ہونے والے کثیر الملکی فورم کے موقع پر بھارت سے کسی قسم کی دوطرفہ یا سائیڈ لائن ملاقات کی خواہش نہیں کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بیان کے مطابق بحرین، کویت، مالدیپ، متحدہ عرب امارات اور میانمار کو ڈائیلاگ پارٹنر بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع کرم کے علاقے تری منگل میں جمعرات کے روز تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 7 اسکول اساتذہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں 6 اسکول اساتذہ کا تعلق شیعہ فرقے سے جبکہ ایک کا تعلق سنی برادری سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس عہدیداروں اور مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ قتل کی یہ وارداتیں فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی گئی ہیں اور ان واقعات کے بعد ضلعی اور پولیس انتظامیہ نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے، جبکہ مختلف سڑکوں اور راستوں پر چیک پوسٹ قائم کر کے چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ صدر عارف علوی، وفاقی وزیر سجاد حسین توری سمیت سیاسی رہنماؤں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ادھر افغانستان سے ملحقہ ایک اور قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں مجموعی طور پر 9 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری بیان کے مطابق موت کا شکار ہونے والوں میں 6 سیکیورٹی اہلکار اور 3 مبینہ عسکریت پسند شامل ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے بھی اس جھڑپ کی تصدیق کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کی ہے۔ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان کے ساتھ جاری IMF پروگرام کا نواں جائزہ ابتدائی معاہدے کا روپ حاصل کرتا نظر نہیں آ رہا ہے، جس کے منظور ہونے سے ملک کو $1.1 ارب حاصل کرنے کے ساتھ ادائیگی کے توازن کے بحران سے بچنے کے لیے دیگر اہم قرضوں کے حصول کا دروازہ بھی کھل جانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کو رواں مالی سال میں کوئی $5 ارب کی بیرونی ادائیگیاں بھی کرنی ہیں، جبکہ نئے سال کے لیے مالی بجٹ پیش کرنے میں بمشکل 1 ماہ باقی رہ گیا ہے اور حکومت پاکستان نے ابھی تک قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس طلب نہیں کیا ہے، جس میں وفاقی بجٹ کا خاکہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ IMF کی جانب سے اگلی قسط کے اجرا کی منظوری سے قبل IMF بجٹ دستاویزات کا بھی جائزہ لے گا۔ حکومت IMF پروگرام کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کو مزید تیز کر رہی ہے۔ ادھر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک بار پھر توقع ظاہر کی ہے کہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کے معاہدے پر جلد دستخط ہو جائیں گے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے میں گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے نہ صرف فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے بلکہ صوبے کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا باعث بھی بنا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے برساتی نالوں میں طغیانی کے نتیجے میں رواں سال خریف کی فصل کو نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 4 افراد موت کا شکار ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں رواں سال اب تک ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں کم از کم 58 افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 151 زخمی ہوئے ہیں۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا میری کا کہنا ہے کہ افغانستان کے بارے میں دوحہ کانفرنس کے تمام شرکاء نے افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ انسانی حقوق ہماری مشترکہ ترجیحات سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ دریں اثنا افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ کانفرنس میں شریک ممالک نے مختلف ترجیحات طے کی ہیں، لیکن اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ افغانوں کے درمیان سیاسی بات چیت تمام مسائل کے حل کا مرکزی حصہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چن گونگ نے پاکستان کے دورے اور پاکستان میں چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں ایک بیان میں کہا کہ اگرچہ افغانستان کے عوام مشکل ترین وقت سے نکل چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی انہیں سخت مسائل کا سامنا ہے اور باقی دنیا سے مزید تعاون اور مدد کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطے اور بات چیت کو تیز کرنے، تعمیر نو اور ترقی کے لیے اس کی کوششوں کی حمایت کرنے اور ایک جامع حکومت کی تشکیل کے لیے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں قبائل کا درجہ دینے کے عدالتی حکم پر قبائلی گروہوں کے درمیان احتجاج کے دوران پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے، جس کے بعد منی پور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے دستوں نے کشیدہ علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ منی پور میں میٹے برادری خود کو قبیلے کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے تاکہ ان کی آبائی زمینوں، ثقافت اور شناخت کو قانونی تحفظ مل سکے، لیکن مقامی قبائل اس مطالبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بدھ کو ایک قبائلی تنظیم نے میٹی کمیونٹی کے اس مطالبے کے خلاف مارچ کا اعلان کیا تھا۔ اسی مارچ کے دوران قبائلی اور غیر قبائلی افراد میں تصادم ہوا اور حالات کشیدہ ہو گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کونسل آف اکنامک ایڈوائزرز کی ایک رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ پر ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں گہرے طویل المیعاد اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں کئی لاکھ ملازمتوں کا ختم ہونا بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طویل مدت کے ڈیفالٹ کی صورت میں معیشت لگ بھگ 6.1% سکڑ سکتی ہے۔ امریکہ کے قرضوں کی حد میں اضافہ نہ ہونے کی صورت میں ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس خدشے کا اظہار وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کانگریس ارکان کو بھیجے گئے خطوط میں بھی کیا ہے۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن اور وائٹ ہاؤس کانگریس پر زور دے رہے ہیں کہ قرضوں کی حد میں اضافہ کیا جائے تاکہ مزید قرض لے کر ملک کی معیشت کو چلایا جا سکے۔ ریپبلکن پارٹی کے زیر کنٹرول ایوان زیری میں گزشتہ ہفتے ایک بل منظور کیا گیا تھا جس میں قرضوں کی حد میں تو اضافہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کے اخراجات محدود کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو ہیگ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ایک تقریر میں یوکرین پر حملے کے جرم میں روس کی جواب دہی کے لیے خصوصی ٹرائبیونل کا مطالبہ کیا۔ یوکرینی رہنما 5 نارڈک ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے فن لینڈ کا چارک دورہ کرنے کے بعد بدھ کو دیر گئے ہالینڈ پہنچے تھے۔ آئی سی سی نے مارچ میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف جنگی جرائم کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر ملک بدری اور یوکرین سے بچوں کی روس منتقلی شامل تھی۔ یوکرینی حکام نے بتایا کہ جمعرات کی صبح روسی میزائلوں اور ڈرونز نے کیف اور اوڈیسا پر حملہ کیا ہے۔ کیف شہر کی حکومت نے کہا ہے کہ روسیوں نے ممکنہ طور پر بیلسٹک قسم کے شاہد گولہ بارود
اور میزائل استعمال کیے، لیکن مزید کہا کہ تمام میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے گئے ہیں۔ یوکرین کی جنوبی ملٹری کمانڈ نے کہا کہ اوڈیشہ میں لانچ کیے گئے 15 ڈرونز میں سے 12 کو تباہ کر دیا گیا۔ یونیورسٹی کے کیمپس میں 3 دھماکے ہوئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کرملن نے بدھ کو دعویٰ کیا کہ یوکرین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی رہائش گاہ پر راتوں رات ڈرونز لانچ کیے ہیں، لیکن سیکیورٹی سروسز نے انہیں ناکارہ بنا دیا اور روسی رہنما زخمی نہیں ہوئے۔ ان کے ترجمان دمتری پیسکوف کے مطابق واقعے کے وقت پوٹن کرملن میں نہیں تھے۔ جمعرات کو کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے دعویٰ کیا تھا کہ حملے کا فیصلہ امریکہ نے کیا اور یوکرین نے اسے انجام دیا۔ کرملن نے کہا کہ وہ ان کارروائیوں کو ایک منصوبہ بند دہشت گردانہ حملہ اور صدر کے خلاف ایک کوشش کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے اور مناسب وقت پر اقدامات اٹھائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ وہ کرملن کی رپورٹس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ روسی دعووں کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور یوکرین کے ایک اہلکار نے کہا کہ کیف حکومت کا کرملن پر کسی مبینہ ڈرون حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوڈان میں جمعرات کی صبح دارالحکومت خرطوم اور اس کے اطراف میں شدید لڑائی کی اطلاعات ملی ہیں، باوجود کہ تنازع کے دونوں فریقوں کی طرف سے ایک ہفتے طویل جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا۔ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی ریپڈ ڈیفنس فورسز دونوں ایک دوسرے کو وسطی خرطوم سے باہر نکالنے اور صدارتی محل اور آرمی ہیڈ کوارٹر کے آس پاس کے علاقوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے بدھ کو سوڈان میں لڑائی کے خاتمے اور سوڈانی لوگوں کے لیے بین الاقوامی حمایت کی اپیل کی، جو ان کے بقول انسانی تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ گتریس نے نیروبی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ سوڈان میں ہمیں امداد کی محفوظ اور فوری رسائی کی ضرورت ہے تاکہ اسے ان لوگوں میں تقسیم کیا جا سکے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سوڈان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 15 اپریل سے شروع ہونے والی لڑائی کے دوران 500 سے زائد افراد ہلاک اور 5000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے جمعرات کو کہا کہ اس نے 2 لاکھ لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے سوڈانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کی مدد کے لیے ایک ہنگامی اپیل شروع کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلیوں پر مہلک حملے میں ملوث 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ افراد گزشتہ ماہ مغربی کنارے کی یہودی بستیوں کے قریب ایک کار پر حملے میں ملوث تھے۔ اس واقعے میں ایک برطانوی نژاد اسرائیلی خاتون اور ان کی 2 بیٹیاں ہلاک ہو گئی تھیں۔ فوج کا کہنا ہے کہ وہ جمعرات کی صبح مقبوضہ مغربی کنارے میں نابلوس شہر میں داخل ہوئی، جہاں مسلح تصادم کے دوران 3 ملزمان مارے گئے، جن میں سے 2 کے بارے میں اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے عسکریت پسند تھے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بھی ان تینوں افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا میں فائرنگ کے واقعے میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص امریکی کوسٹ گارڈ کا سابق اہلکار ہے۔ بدھ کو ایٹلانٹا کے ایک طبی مرکز میں فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص کو ایک خفیہ افسر کی نشاندہی پر واقعے کے کئی گھنٹوں بعد حراست میں لے لیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔